بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی سارے جہاں کو اکیلا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی صرف ایک مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ ان ناموں کو جو بھی حفظ کرے گا اور ان کو پڑھے گا، اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور علیحدہ صفت ہے، لہٰذا ان کے فوائد اور خواص بھی مختلف ہیں۔ اللہ کے اسماء حسنہ کا ورد کر کے انسان کو مشکلات و پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس بارے میں مختلف اکابرین کے مختلف تجربات ہیں اور انہوں نے اللہ کے ناموں کے وظائف کو آزمایا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جس نے بھی اللہ کے صفاتی ناموں سے جب بھی اللہ کو پکارا ہے تو اللہ نے ان کی حاجات کو ان ناموں کے اوراد کی برکت سے پورا فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کا ایسا عمل لائے ہیں جو کہ دنیا و آخرت میں عزت کے حصول کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت الوحیت، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل و اکمل ہے۔ اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ شریک۔ یاد رہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا بھی فرمائی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ بروایت مسند احمد۔ دوستو یا عزیزو کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 94 ہیں۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ یاد رہے کہ العزیز صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو، اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اسی لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے، جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کے غلبے میں محبت ہے، جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اب آپ کو یا اللہ یا عزیزو کے پڑھنے کے حیران کن فوائد بتا دیتے ہیں۔ 2 سال قبل جب ہم نے یا اللہ یا عزیزو کے وظائف بتانا شروع کیے تو بہت سارے ایسے میسج آئے جو بالکل معجزے سے کم نہیں تھے۔ آج ان میں سے ایک بہن کا میسج آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے تاکہ آپ کا یا اللہ یا عزیزو کی فضیلت سن کر ایمان تازہ ہو جائے۔ محترم اسلامک ٹیچر، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کریں، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے تاکہ آپ لوگ یوں ہی ہم جیسے بے علم اور گنہگاروں کی رہنمائی کرتے رہیں، آمین۔
میں پچھلے 5 ماہ سے آپ کے چینل اسلامک ٹیچر کی قاریہ ہوں۔ ہم لوگ وظائف پہلے بھی کرتے تھے، مگر تب شاید طریقہ، اخلاص اور یقین بہتر نہیں تھا۔ واقعات پڑھے تو دل میں انوکھا یقین اور اخلاص پیدا ہوا، اور بس تب سے اخلاص اور یقین کے ساتھ میں نے صبح و شام اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1100 بار یا اللہ یا عزیزو کا وظیفہ شروع کیا، اور اس کی ہم پر برکات ایسے برسیں کہ ان کے اثر نے مجھے آپ کو واٹس ایپ پر میسج کرنے پر مجبور کر دیا۔ محترم اسلامک ٹیچر، میری شادی آج سے 4 ماہ پہلے ہوئی، مگر یہ شادی صرف ایک دکھاوا تھی۔ جب میں نے گناہوں کی زندگی سے بچنے اور سہارے کے لیے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کورٹ میرج کی تھی، جس کا علم صرف میری والدہ کو تھا، باقی نہ تو میرے خاندان کو پتا تھا اور نہ ہی لڑکے والوں یعنی میرے شوہر کے گھر والوں علم تھا۔ بہرحال میری والدہ فکر مند تھی اور بضد تھی کہ ہم اس شادی کو ارینج میرج کے طور پر جلد سے جلد لوگوں کے سامنے لائیں گے، جس کے لیے میرے شوہر کے والدین کی شمولیت بھی لازم تھی۔ میرے شوہر نے اپنی والدہ کو شادی کے لیے راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے مسلسل انکار کی بس 2 ہی بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو ہم میں اور ان لوگوں میں خاندانی اور علاقائی تضاد تھا، وہ لوگ سید خاندان سے ہیں اور KPK کے رہنے والے ہیں، اور ہم لوگ عباسی خاندان سے ہیں اور پنجاب کے رہنے والے تھے۔ اور دوسری بڑی وجہ میں ایک عام شکل و صورت کی لڑکی ہوں، اسی وجہ سے میری ساس صاحبہ ہماری شادی کروانے کے حق میں نہیں تھی۔ ان حالات پر میری والدہ اور میرے اصرار پر میرے شوہر نے اپنے دوست کی فیملی کو راضی کیا اور ان کے والدین بن کر میرے خاندان والوں کے سامنے مجھے بیاہ کر لے جائیں۔ لہٰذا یوں میں سب کے سامنے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی، مگر میں اور میرا شوہر ایک گھر کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ ہمارے مالی حالات بھی دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ نوبت پاکوں تک آ پہنچی تھی۔ رمضان کے آخری دن تھے، تیسرا عشرہ چل رہا تھا کہ ایک دن میرا دیور ہمارے گھر آیا۔ اس نے ہمارے سارے حالات دیکھے اور واپس چلا گیا۔ ہم نے اسی روز وظیفہ یا اللہ یا عزیزو پڑھنا شروع کیا تھا، اور 2 دن بعد اسی دیور کا فون آیا کہ اس نے کہا، کیا تم لوگ گھر آنا چاہتے ہو؟ اگر آنا چاہتے ہو تو میں والدہ کو منا لوں گا۔ بس پھر کیا تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ اپنے گھر جائیں۔ ہم نے اسے کہا کہ انہیں ضرور مناؤ۔ ادھر وہ سب کو منانے لگ گیا، اور یہاں ہم نے یا اللہ یا عزیزو کا وظیفہ زور و شور سے شروع کر دیا۔ اور یقین جانیے 3 دن نہیں گزرے تھے کہ چاند رات کو میری امی ساس صاحبہ خود ہمیں لینے کے لیے آئیں اور ہمیں محبت و شفقت سے سینے لگایا اور فرمانے لگیں کہ تم لوگوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی، گھر چلو اور عید اکٹھے مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی اور آج تک ایک خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر میری امی ساس صاحبہ ہی مجھ سے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ انہوں نے مجھے سگی بیٹیوں سے زیادہ پیار دیا ہے۔ یہ سب تو ہمیں خواب میں بھی ناممکن لگتا تھا۔ یا اللہ یا عزیزوں نے دنوں میں سچ کر دکھایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ یا عزیزوں نے ہمیں ہمارا پیارا گھر لوٹا دیا۔ یا عزیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ملانے سے اس کے اثرات اور بھی قوی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف یا عزیزوں کی بجائے اس کے ساتھ یا اللہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 40 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کو دنیا و آخرت کی عزت و رفعت ملے گی۔ ایسا شخص کبھی مقروض نہ ہوگا، اس شخص کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی نگاہ میں اسے باعزت رکھیں گے۔ ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، ایسا شخص کبھی ذلیل نہ ہوگا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار روزانہ 40 دن تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلدی ظاہر ہوں گے۔ ہر حال میں غالب رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا اللہ یا عزیزوں کا ورد بہت مفید ہے، یعنی ان دونوں ناموں کو ملا کر کثرت کے ساتھ ان کا ورد کیا جائے۔ اکابرین کے مطابق یہ اسم عہدہ اور منصب کی بحالی کے لیے بہت مؤثر ہے، لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدے یا منصب سے معطل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی روک دی جائے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس اسم کو 21 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ پڑھے۔ وہ انشاءاللہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا، اور ترقی رکی ہو تو وہ بھی مل جائے گی۔ اور منصب کی بحالی کے علاوہ عزت کی بحالی کے لیے بھی اس عمل کو بتایا گیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہو تو اسے اپنی عزت بحال کرانے کے لیے اس اسم کو روزانہ 94 بار 40 دن تک پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو تو وہ اس اسم کو ہر نماز کے بعد 40 دن تک 564 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے خاوند کی نظروں میں نہایت عزت والی اور محبوب بن جائے گی۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کا نام یا عزیزو ملازمت میں بحالی، دوسروں کی غلامی سے چھٹکارا، دشمن پر غلبہ، حکام اور ہر ملنے والے کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے، باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے اور دیگر ایسے معاملات جن میں غلبہ درکار ہو نہایت مؤثر ہے۔ دوستو، اس نام کے وظائف کو خود بھی اپنی حاجات کے حصول کے لیے کریں
और इन वज़ाइफ को दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।